لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آغاز کروں گی چند اشعار سے کہ حسین اہل وفا کی بستی، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی، حسین پیش از عدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مقسوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عصر عاشور جب تمام شہادتیں ہو چکی، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے امامت کے فرائض کو سمیٹا، سنبھالا اور آگے بڑھے، مگر یہ جو الوداع ہوا کربلا کے میدان سے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بہت ہی غمگین، بہت ہی دلوں کو رنجیدہ کرنے والا، اور اگر یہ کہیں کہ دلوں کو بکھیر دینے والا تو بالکل احساس سما تھا۔ وہ اگر ہم چاہیں بھی تو الفاظ میں بیان تو نہیں کر سکتے، بس ایک کوشش کرتے ہیں۔ بعد از کربلا جو مشکلات، جو مصائب اور جو پریشانیاں خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی ہیں، در اصل اور در حقیقت وہی مصائب ہیں، اور امام زین العابدین نے ہر لمحہ جس طرح سے بعد از کربلا، بعد از کوفہ و شام، جس طرح سے بارہا پکارا الشام الشام الشام۔ کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جس طرح سے اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر آگے بڑھی ہیں، اس میں کیا واقعات ہوئے، اس میں کس طرح سے سب کچھ لٹا دینے کے باوجود کس طرح سے عبادات ہوئیں، کس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اخلاق دکھایا جو ظاہر ہے ان کا خاصہ تھا، ان کی شخصیت کا، ان کے خاندان کا۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور جانیں گے ان تمام مصائب کے حوالے سے اور ان تمام حالات اور واقعات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے بہت ہی محترم، بہت ہی معتبر، ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر سید تنویر حسین رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ خاص طور پہ وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں آئے، ہم آپ کے مشکور۔ جی ڈاکٹر صاحب، بعد از کربلا، عصر عاشور، ظاہر ہے جو شہادتیں ہوئیں اور جو مشکلات گزریں امام حسین علیہ السلام پر، ان کی ذات پر، یہ ورثہ ہے امام ائمہ معصومین کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا۔ مگر بعد از کربلا جب ہم دیکھتے ہیں کہ رخصتی ہوتی ہے کربلا کے میدان سے بیبیوں کی، میں چاہوں گی ذرا اس کی منظر کشی کیجیے اور ہمیں سارا اس حوالے سے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کربلا کے جو امتحان ہیں وہ دو امتحان کربلا میں ہوئے ہیں۔ جی۔ ایک وہ امتحان جو سرکار سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام نے دیا، بے شک۔ دوسرا امتحان جو ہے وہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام۔ کٹھن۔ یہ دو امتحان تھے۔ پہلا امتحان جو ہے وہ قربانی کا تھا، جسمانی قربانی، شہادت۔ شہادتوں کا،
اور دوسرا جو امتحان تھا جو سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا وہ غیرت کا امتحان. اف، بے شک. آپ اگر سرکار امام زین العابدین علیہ السلام شخصیت کو اگر سمجھنا ہو تو قرآن کریم میں حضرت ایوب کا ذکر آپ کو بے ملتا شک. ہے کہ کہا کہ انہ صابر النبی، وہ میرا بڑا، میرے حبیب صابر. اس کا ذکر کرو، صحیح. یہ بڑا صبر کرنا. ٹھیک ٹھیک. اب دیکھیں حضرت ایوب کو جب آپ دیکھتی ہیں کہ پہلے ان کا کھیتی باڑی کاروبار ختم ہو گیا، پھر اولاد ساری واپس ہو گئی، پھر بیمار ہو گئے. یہ بیمار ہو گئے، جسمانی تکلیف، تو وہ امتحان میں چلتے رہے، ٹھیک. جو خدا کا شکر کرتے رہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن ایک وقت آیا کہ اپنی ان کی بیوی جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں ذرا جاؤں، کھانا ختم ہو گیا، بلکہ بستی سے بھی لوگوں نے نکال دیا ان کو. یہ جب اس بستی میں آئی ہیں کھانا لینے کے لیے اپنے شوہر کے لیے جو بیمار تھے، اپنے لیے کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا. اس وقت شیطان وہ مجسم صورت میں آ کے اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ روٹیاں دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ اپنے بالوں کی ایک لٹ جو ہے نا وہ مجھے دیں کاٹ کے. تو حضرت ایوب کی جو بیوی تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. انہوں نے ایک اپنے بال تھوڑے سے کاٹ کے اس کو دیے اور وہ روٹیاں اس سے لے لی. نیت اب یہی تھی کہ حضرت ایوب جو ہے وہ بیمار بھی ہیں اور کافی دن اسے کھایا بھی نہیں ہے. اب اس نے یہ کیا کہ یہاں سے نکلا، اس سے پہلے کہ بی بی جو ہے وہ حضرت ایوب کے پاس پہنچتی، یہ پہلے پہنچ گیا. ٹھیک. اور جا کے کہتا ہے حضرت ایوب سے کہ یہ بال پہچانتے ہو، یہ کس کے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میری بیوی کے. تو یہ تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ اب انہوں نے کہا کہ اس نے کہا میرے پاس آ گئے. کہا کہ اب جب وہ واپس آئے گی تو میں اسے 70 درے جو ہے وہ اسے کوڑے ماروں گا. اور یہ بالوں کا دیکھنا تھا جو بات کہنا میں چاہ رہا ہوں. تو وہیں پہ حضرت ایوب نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے اللہ اب اس کے بعد میرا امتحان ختم. یہ امتحان میں نے انتہا ہو گئی. یہ انتہا ہے. اب اپنی غیرت کا امتحان جو ہے نا وہ سارے امتحان دیے، لیکن سرکار سید و ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھے کہ جہاں سے حضرت ایوب کے امتحان یا وہ ختم ہوا تھا وہاں سے امام زین العابدین کا امتحان شروع ہوا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں سے یہ شروع ہوا. اور آپ پھر اندازہ لگائیں کہ یہ سارے امتحان کے ساتھ ساتھ سید و ساجدین بھی ہیں، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار، اور زین العابدین بھی ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی زینت شان. بے شک بے شک بے شک. اور یہ سارا کچھ دیکھیں. اور پھر صحیفہ سجادیہ کے نام سے سرکار کو، تو سرکار سید و ساجدین اب دیکھیں یہ وہ ہمارے واحد امام ہیں کہ جب عہدہ امامت سنبھالا ہی ہے تو سامنے جو مسائل تھے، جو مشکلات تھیں وہ آپ دیکھ لیں. یعنی ایسا امتحان تھا کہ جو ہی وہ آنکھ کھلی ہے، تھوڑا سا ہوش میں آئے ہیں، آتے ہی جو سب سے پہلے کیا دیکھا ہے کہ اپنی پھپھیوں کا، اپنی بہروں کو ننگے سر اور امامت کا تاج اپنے سر پہ رکھتے ہوئے پہلا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان بچائیں اور نکل کے جائیں. صحیح. وہ حکم دینا بھی کتنا مشکل. اب دیکھیں حکم دینا بھی اس لیے مشکل تھا کہ جب دیکھا کہ بھئی بے مکنہ و چادر ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم جل کے قیام میں جان دے دیں، سرکار نے کہا نہیں باہر نکلیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور پھر اس حالت میں دیکھیں آپ سید و ساجدین جو ہے وہ اس لٹے ہوئے قافلے میں، اب قافلے کی نوعیت عجیب تھی اور یقیناً اس میں بزرگ خواتین بھی تھی. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بی بی ام کلثوم جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک ان کا جو سکیچ ذہن میں لوگوں کے آتا ہے کہ شاید کوئی جوان عورتیں تھی، نہیں، 56 سال جو ہے وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کربلا میں تھی عمر، اور میرا 55 سال جناب بی بی ام کلثوم کی تھی. تو باقی ساتھ ایک پورا قافلہ تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ
ایک گھر میں بچہ یتیم ہو جائے تو اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے، بے شک، اسے حوصلہ دینا. اور عام یتیم کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے سامنے تبھی موت جو ہے نا واقعہ ہو گیا، اگر اس کے سامنے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو اسے مزید ٹرامیٹک ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ٹراما ہوتا ہے اس کا، اس کو سنبھالنا مشکل. اور آپ اندازہ لگائیں پھر یہ وہ یتیم تھے، اور پھر اس میں وہ خواتین بھی تھی. دیکھیں عام طور پہ بیٹیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، ٹھیک، بہنیں جو ہے وہ انتہائی جذباتی ہوتی ہیں. دیکھیں جو مرد ہوتے ہیں وہ صبر ہمارے یہاں کہ وہ کر جاتے ہیں صبر، جی، یا کم از کم اگر اندر سے صبر اس طرح سے نہیں آتا، کم از کم ایک دکھاوے کے طور پہ وہ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں کمپوز. آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں 3-4 سال سے لے کے بزرگ 55-56 سال کی خواتین تک سب کو سنبھالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سرکار امام سجاد کی تھی. اور میں قطع کلامی معاف مولانا صاحب، ایک چیز جس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، یہ بی بی زینب عالیہ جن کا جو ایک بڑا اہم کردار ہے. بے شک امام زین العابدین علیہ السلام نے سنبھالا، مگر بہت سارے ایسے پوائنٹس بھی تو آئے جب مولا کی بھی حفاظت جو ہے وہ بی بی زینب عالیہ سلام اس کا دیکھیں نا وہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اچھا یہ جو ہم عام طور پہ کیونکہ امام معصوم ہیں تو امام یقیناً سرکار امام زین العابدین تھے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ تمام جو پورا قافلہ تھا نا اس کی سرپرستی جو تھی وہ جناب سیدہ زینب کے ذمہ تھی، جس میں امام زین العابدین، اسی لیے جناب سیدہ کو مدافع امامت بھی کہتے ہیں کہ سرکار امام سجاد کو بچانے والی ایک جگہ نہیں، سبحان اللہ، جگہ ہر جگہ. آپ دیکھیں جب یہ سرکار سید ساجدین جب وہ گزرے ہیں مقتل میں سے تو جناب سیدہ اونٹ پہ سوار تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. کیا دیکھا کہ بیٹے کے چہرے کی رنگت جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی ہے. کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہمارے یہ لفظ ہیں کہ موت کی زردی جسے ہم کہتے ہیں وہ محسوس کیا، خود کو اونٹ سے اس حالت میں گرایا جناب سیدہ نے. اور جب گری ہیں تو وہ توجہ جو تھی سرکار سید ساجدین کی وہ تھوڑی سی جناب سیدہ کی طرف بٹی ہیں، قریب آئے ہیں، جناب بی بی نے گلے سے لگا کے آپ وہ بالکل. میں کچھ مختلف روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو ان روایات میں مجھے ایک دو جگہ یہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے امام سید سجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مطلب کہ ایک حوصلہ دینے کے لیے. اور پھر مولا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ پھپھی ہے، یہ وہ بہن ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے جن کی شہادت دیکھی ہے. آپ اندازہ لگائیں ہمارے یہاں دیکھیں یہی تو فرق ہے نا ہمارے میں اور ان لوگوں میں، کربلا والوں میں یہی فرق ہے. ہمارے گھر میں ایک اگر موت واقع ہو جائے تو پورا گھر جو ہے نا نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ کوئی مصلی بچھاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی جوان، یعنی گھر والوں کو ساری عبادات و خدا کا ذکر ہر چیز جو ہے وہ بھول چکی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ وہ بی بی ہے اور یہ سید ساجدین ہی ہیں کہ جب وہ 70 بے گورو کفن وہ لاشیں، سر کٹے لاشیں، اور ان کے درمیان میں کھڑی ہو کے سیدہ کہہ رہی ہیں کہ ربنا تقبل منا حاضل قربان، میرے اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں تو قبول. یہی سرکار امام سجاد علیہ السلام کا ہے. اور دیکھیے ہر جگہ دیکھیں جہاں جہاں بھی یہ سید و ساجدین کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے تو جناب سیدہ سب سے پہلے آگے آ گئی. حتیٰ کہ یزید کے دربار میں اکیلے جانے نہیں دیا سید و ساجدین کو، کہا کہ میں جب امام نے تسلی دی ہے کہ نہیں پھوپھی اماں اب وہ حالات تب جانے دیا ہے، ورنہ دیکھ لیں اب وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب اس نے یہ غصے میں آ کے حکم دے دیا کہ یہ بچ کیسے گئے جوان، تو جناب سیدہ آڑے آ گئے، انہوں نے کہا خبردار تم اس کو میرے بھائی کی نشانی ہے، اس کو تم جب تک مجھے پہلے شہید کرو گے مجھے قتل کر کے اس تک پہنچ سکتے ہو. ان کے اوپر پوری. اچھا صاحب ایک بڑی اہم چیز جو ہمیں کربلا کے میدان میں خاص طور پہ جب ہم کردار جناب بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رخصت کے وقت اپنی بہن سے ہی کہہ رہے ہیں
کہ اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اور پھر بی بی کا ان تمام ظلم و جور کو برداشت کرنے کے بعد بی بی کا وہ عبادتیں، میں چاہوں گی جو عبادت کا ایلیمنٹ ہے خاص طور پہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا. دیکھیں ایک تو سرکار امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے نا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ میری بہن وہ ہے کہ جس کی نماز شب بھی کبھی قضا نہیں. صدقے سبحان اللہ. اس نے کہا کہ اپنی نماز شب میں میں حسین مجھے کو. ہمیشہ یاد رکھنا. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں وہ میدان کربلا، وہ شب عاشور کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جو ہے وہ شام غریباں کی جو روایات ملتی ہیں کہ وہ جس جگہ پہ یہ بچے یہ خواتین سارے تھے، ہر طرف راکھ اس کی بکھری ہوئی تھی، خیام جلے ہوئے خیام. بالکل. اور اسی کے ایک چوب سے وہ. اور دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا تھا شہادتوں کو، بالکل. لیکن ادھر سورج غروب ہوا ہے، ادھر جناب سیدہ نے تیمم کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑی. سبحان اللہ. لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو گئے لیکن ہمارا جو رابطہ اس رب کے ساتھ جو مضبوط رابطہ ہے یہ اسی کے نام کو تو دیکھیں، اسی کے نام کی وجہ سے تو شہادتیں سارا دی. کچھ ہوا ہے. ہمارا جو اب خروج ہے کربلا سے وہ بھی اللہ وہ کی بھی اللہ قربت کے لیے. ہے. بالکل یقین کرے. اور دیکھیں یہ جناب سیدہ کی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اگر مزید جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہ بہت چھوٹی سی تھی بی بی، اور مولا امیر المومنین کی کے دور میں یہ بات ہے کہ جناب آتی ہیں مولا امیر المومنین کے پاس، آ کہتی ہیں کہ میں نانا کے روزے کی زیارت کو چلی جاؤں. ہم مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ کھڑے ہو گئے جناب سیدہ کو سینے سے لگا کہ بیٹی تو زینب ہے اور ابھی دن ہے، جب رات ہو جائے تو تب بابا کے پاس. اور جب رات ہوتی ہے تو بیوی تشریف لاتی ہیں آ کے بابا کو کہا نانا کے روزے کی، والدہ کے روزے کی زیارت کو جاؤں. تو امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، کہا بیٹا حسن آپ ان کے آگے آگے چلنا، بیٹا حسین تم اپنی بہن کے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ یہ نانا کے روزے والدہ کے روزے کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں. مثل وہ والا روز یوم مباہلہ جس طرح بی بی گئی ہیں حصار میں اپنے. اسی لیے ثانیہ زہرا کا لقب جو ہے وہ جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور دیکھیں پھر بی بی کا نام سے اگر آپ غور کریں نا تو یہ زینب جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی زینت. زین اب یہ دو لفظ ہیں، زین اور اب، یعنی زینب اپنے باپ کی شان، اپنے باپ کی شوکت، اپنے باپ کی سر بلندی. اور دیکھیے پھر وہ اس مولا امیر المومنین کے لیے بی بی زینت ہیں کہ کہا کہ زیننا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. سرکار نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی محفل اپنے مجالس کو زینت دو، یعنی جس کا ذکر زینت ہے اس کی زینت جو ہے ان کی بیٹی. اور پھر پھر مولانا صاحب آپ یہ دیکھیے کہ ہم مختلف مقامات کے اوپر بعد از کربلا جب بی بی کا کردار دیکھتے ہیں خطبات کی صورت میں اور بیانات کی صورت میں، تو اس میں آپ کو لہجہ جناب امام امیر المومنین نظر آتا ہے. میں چاہوں گی اس پہ بھی ذرا تھوڑی آپ توجہ دلائیں، کیونکہ دیکھیں وہاں کوفے کے لوگ کم از کم مولا کے لہجے سے واقف تھے، بی بی کو واقف تھے، اس خاندان سے واقف تھے. اور دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ کوفے کی جو خواتین تھی اس سمجھے کہ جناب سیدہ کی وہ تھوڑی سی بات کر لیں نماز کی، پھر آگے چلتے ہیں کہ جناب سیدہ نماز شب کے لیے جب کھڑی ہوئی ہیں تو امام سجاد سے یہ روایت ہے، سید ساجدین سے، کہ جب میری پھوپھی اماں کو میں نے دیکھا کہ نماز شب کے لیے کھڑی ہیں، خدا کی بارگاہ میں مناجات شروع کی اور دعا مانگتے ہوئے یہ فرما رہی ہیں، کیونکہ نماز شب کے حوالے سے یہ بھی روایت ہے کہ جب نماز شب کوئی پڑھتا ہے تو خداوند کریم اس بندے کے اوپر فخر کرتا ہے اور رحمت کے فرشتوں کو باقاعدہ بلاتا ہے کہ آؤ بھائی آ کے دیکھو، یہ دیکھو سب سو رہے ہیں، جو میرا ہے وہ میری بارگاہ میں کھڑا ہے. اور دیکھیے ایک اور بات ضمناً آ گئی ہے، دیکھیں انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا. ایک تو یہ دنیا جو ہے یہ دنیا ادنا سے ہے، اور جو اشرف المخلوقات
بندہ ہوتا ہے، یہ اشرف مخلوق ہے، وہ یہاں رہنے، یہ دنیا اس کے رہنے کی جگہ نہیں، وہ یہاں ہو کر بھی نہیں ہوتا یہاں ہاں، پر، وہ روحانی طور پہ کہیں اور یہ ہوتا اس کی جگہ ہی نہیں، ہے. بے شک بے شک. کیونکہ اس کی تو جگہ بڑی اعلیٰ بنائی ہے نا. اور پھر دیکھیے اسی لیے خداوند کریم کہتا ہے کہ میرے بندے صبح سب سے پہلے تو میری بارگاہ میں آ. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ یہ چرند، یہ پرند، یہ چہچہاتے ہوئے میری تسبیح کرتے ہوئے آ جائیں، تو سب سے پہلے آ، کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے، تاکہ میں بتا سکوں کہ میرا یہ بندہ جسے میں نے اشرف بنایا یہ سب سے پہلے میری مناجات کے لیے. بالکل 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 بالکل. اور دیکھیں وہ اسی لیے خدا فخر و مباحت سے فرشتوں کو کہتا ہے کہ آ کے دیکھو میرا بندہ. اور جناب سیدہ کی عجیب یہ روایت ہے، بی بی خدا کی بارگاہ میں جو عرض کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ جب نماز شب کے لیے کوئی آتا ہے تو اپنے رحمت کے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، لیکن آج زینب کی تجھ سے گزارش ہے کہ آج میرے اللہ رحمت کے فرشتوں کو نہ بلانا، اس لیے کہ آج زینب کی ظاہری حالت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سر پہ مکھنا نہیں ہے، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور زینب جو ہے یہ برداشت نہیں کرتی تیری رحمت کے فرشتے مجھے اس حالت میں. اور یہ کتنا بڑا پیغام ہے جو آپ نے بات کہی ہے کہ کتنا بڑا پیغام ہے آج کی بچیوں، آج کی عورتوں کے لیے کہ نو میٹر کہ آپ کے کیا سرکمسٹانسز ہیں، آپ کن حالات میں ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے، آپ کا کوئی اس دنیا سے چلا بھی گیا، اس حالت میں بھی جو مقصد حیات ہے اس کو نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد حیات تو خدا کی عبادت. اچھا، یہاں پر وہی ضمناً جو آپ نے بات کی اور اس سے مجھے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جب ہم خاص طور پہ یہ جو عبادت کرتے ہیں نماز شب کی عبادت کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے لیے ہاتھ بلند کریں دعا کے لیے، ہمیں 40 لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس حالت میں کہ جب آپ کا سب کچھ چلا گیا اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں چاہوں کہ اس حوالے سے جو لوگوں کے لیے دعا کرنے کا کانسیپٹ ہے وہ ضرور ایکسپلین کیجیے. دیکھیے اس میں اسلوب قرآن ہے نا، آپ قرآن کریم کو بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ربنا اغفر لی، میرے اللہ مجھے بخش، والے دیا. پھر وہ لوگ جن کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، پھر کہا میرے اللہ میرے والدین کو بخش، وللمؤمنین. پھر تیسرے پہ کہا میرے اللہ تو مومنین کو بھی بخش، مومنات کو بھی بخش. یعنی اکیلے دعا جو ہے اللہ نے قرآن میں بھی بندے کو اس کو اپنے نفس کے گرد گھومنے کی اجازت نہیں دی کہ تو اپنی ذات کے اندر ہی رہ. کہا نہیں، اپنے لیے دعا مانگی ہے تو فوراً والدین کے لیے ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین والمؤمنات، میرے مومن بھائیوں کو بھی تو بخش، میری مومنات بہنوں کو بھی میرے اللہ تو بخش. اور اس میں دیکھے اور نماز شب میں تو کمال ہے نا کہ کہا کہ زندہ یا مردہ جو بھی ہوں 40 لوگوں کے نام لے کے جو ہے نا وہ باقاعدہ دعا کر. دیکھیں نماز شب جو ہے یہ تمام نمازوں کی سردار ہے. دیکھیں واجب نماز میں تو ہماری ہے نا، ہم نے ہر صورت میں پڑھنی ہے. اصل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیند کو بالائے طاق رکھ کے، اپنے سکون کو، اپنے آرام کو سائیڈ پہ رکھ کے پھر اٹھتا ہے وضو کر کے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ میرے اللہ میں کیونکہ تیرا ہوں. دیکھیں ایک چیز اور، دیکھیں یہ انسان کا یہ شرف ہے، ہمارا یہ فخر ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو میرا ہے، میری طرف تو نے پلٹ کے آنا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی میرا رہ، میرا بن کے رہ. جب ہے میرا، آنا بھی میری طرف ہے، تو پھر کیا تجھے مشکل پریشانی ہے کہ جب اس دنیا میں کیوں میرا بن کے نہیں رہ. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ جو دعائے عرفہ ہے اس کا ایک جملہ اس قدر میرے دل کو چھوتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ وہ پوری دعا کا وہ ہے کہ اے رب جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اچھا مولانا صاحب یہ دیکھیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں، جانتے ہیں،
اور پھر خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف تمام آئمہ معصومین بلکہ ان کی فیملیز، ان کے بچے اور جو جتنے بھی اس گھرانے سے منسلک ہیں، ان کی زندگیاں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہر جگہ دین ہے، دینا ہے، دینا ہے، قربانی دینا. تو یہ جو ہر چیز دے رہے ہیں یہ شخصیات، سوال میرا جو ذہن میں ہے کہ جو شخصیات ہر چیز اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اس سے حاصل کیا ہے ان کو؟ دیکھیے اس میں ایک چیز تو آپ سمجھے نا کہ انسان مثال کے طور پہ اگر ہمارے یہاں پہ کوئی ڈاکو آ جائے تو وہ آ کے ہم سے مطالبہ کرے بے جو کچھ ہے ہم مجھے دے دیں، تو کیا ہم سے لڑ پڑیں گے، اپنی جان دیں گے یا مال دے دیں گے؟ ظاہر ہے مال یقیناً عقل یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہے اسے دے کے جان بچائے، یعنی جو قیمتی چیز ہے اس سے بچایا جائے. اب دیکھیں نا اس خانوادہ نے یہ چیز سمجھ لی تھی اپنے بزرگوں سے کہ سب سے قیمتی چیز ہے دین. دیکھیے کربلا میں بھی یہ ہوا نا، سرکار اپنی جانوں سے زیادہ مولا حسین نے یہی کہا نا کہ بھائی میرا سب کچھ قربان. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. تو پھر ظاہر ہے جب اپنی جان تن من دھن سب کچھ، پھر وہ اور یہ بتا کہ یہ سارا کچھ قربان کر کے اپنی غیرت کا امتحان بھی دے کے یہ اہل بیت کے خانوادہ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھیں دین سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے. دیکھیں اب اس وقت اس دور میں سرکار امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی قیمتی چیز تھی روئے زمین کے اوپر؟ کوئی چیز تھی نہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے وہ قربان کر دیا. صحیح، جو سب سے اہم ترین چیز تھی اس وقت کے امام، اس وقت وہ بھی دین اسلام کی خاطر توحید کی سربلندی کی. تو یہ جو آپ نے سوال کیا یہ یہی ہے کہ اس خانوادہ نے یہی سارا کچھ جو ہے نا وہ اپنے آباء و اجداد سے یہ سیکھا ہوا تھا. اب دیکھیں حضرت قاسم ابن حسن، ان سے جب مولا نے پوچھا کہ کیف عندک الموت، کہ بیٹا یہ تیرے نزدیک موت کیسی؟ کہا یا اماتی یہ چچا جان اہل من الاصل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. سبحان اللہ. کیوں شہد سے زیادہ شیرین ہے؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام کو بچانے کے لیے میں یہ جان دے رہا ہوں، یہ آپ کے قدموں کے اوپر اس جان کو میں نچھاور کر رہا ہوں. تو یہ وہ خانوادہ ہے. جس طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بھی یہی ہے کہ جب سرکار نے انا للہ و انا الیہ راجعون سرکار امام حسین علیہ السلام نے پڑھا تو پوچھا حضرت علی بابا یہ کلمہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ ایک منادی ہمارے اس قافلے کے پیچھے ندا دیتا جا رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا. تو سوال کیا انہوں نے کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. اس کا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حق ہیں. تو پھر مولا کہتے ہیں سرکار حضرت علی اکبر تو مولا پھر کیا فرق پڑتا ہے بابا جان، اگر ہم حق پہ ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت کی طرف. بے شک بے شک. یعنی حق کی خاطر، اور حق کیا ہے؟ حق دین. بے شک بے شک. اور ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھیں اسی اسلام کو، اور دیکھیں یہ تو مرد تھے نا، ان خواتین کا بھی یہی کرتا ہے. زندگی تو ہر انسان گزارتا ہے، ہم سب اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے. مگر اہم یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے زندگی گزارے وہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کو گزارنے کی کیا ریزنز ہیں. اور اس سے زیادہ بہتر ریزن ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے گزاریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وقت کے امام کی خاطر اپنا تن من دھن ہر چیز ڈونیٹ کر دیں، ہر چیز ڈیڈیکیٹ کر دیں. جب ایسا ہدف ہوگا تو ہماری زندگیاں بہترین ہوں گی اور واقعتاً قربتاً الی اللہ.